دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان، سرمایہ اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی او اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرمیسن۔ قاری صاحب دا کوئی ٹائم مقرر نہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، اپنی مرضی دے ہوتے قاری صاحب اپنی گفتگو کو ختم کرے سن۔ سارے احباب کام کار چھوڑ کے ہیں، صرف قاری صاحب دی وجہ کنے چھوڑ کے ہیں۔ انشاءاللہ قاری صاحب آج تو آجاں ساریاں سکھاں میں کو امید لہا کے ویسن سارے استاد محترمین، اور ساکو پتہ ہے جتنا استاد صاحب سارے نال خیر خواہ ہیں، الحمدللہ جگہ جگہ دے ہوتے ساکو گھن کے ویدن، اور ہنائے دی وجہ تو ساکو اتنا الحمدللہ آج عزت ملی ہے۔ ہنائے دی وجہ تو اسا آج مائک دے ہوتے آئے ہیں اور اللہ سکتے ہیں، یا قاری یاسین حیدر صاحب دی وجہ کنے، یا استاد محترم استاد قاری عبدالرحیم کلیم صاحب دی وجہ کنے، یا قاری اسماعیل محمدی صاحب دی وجہ کنے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ساکو ای مقام اور مرتبے تک گھن کے ہیں۔ میں تورے سامنے خطاب دینا خطیب پاکستان، محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز نال خطاب فرمیسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ماسٹر صاحب کو گزارش ہے اگتے تشریف دینا، باقی سارے ساتھی تھوڑا اگتے تھی آؤ، سارے اگتے تھی، قریب قریب تھی آؤ ساتھی، قریب قریب تھی آؤ، جزاک اللہ خیر۔ ہر ساتھی میں تھوڑا تھوڑا اگتے تشریف دینا ہے۔ یہ جڑے ساتھی سامنے بیٹھے ہو نا گیٹ ڈالے، گزارش ہے ذرا ادھر تشریف لینا، جگہ پئیت قریب آوئی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں بنایا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام امام الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے ہوں. انتہائی سی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھی، میرے تو پہلے بھی تساں احباب نے بامقصد بیانات سماعت کی تا. انتہائی مختصر وقت دے اندر میں بھی اپنی چند معروضات اصلاح دی غرض نال تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارا مل بہنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے سارے تھوڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے. رسول دی بعثت اور آمد دا جڑا مقصد ہے وہ ہے رسول دی اطاعت کرنا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ. جس رسول دی نافرمانی کیتی ونجے، بغاوت کیتی ونجے اور اپنی مرضی کیتی ونجے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگیں نال انتہائی نفرت کریں اور ایسے لوگیں دے اٹھے اللہ تبارک و تعالی دا ہمیشہ غضب نازل. قرآن پاک کے اللہ نے قصص واقعات پچھلے لوگیں دے حالات بیان کیتا، انہیں دی تباہی، انہیں دی بربادی، انہیں دی آبادی، انہیں دا سنورنا، انہیں دا بگڑنا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم دے معاملات کو ذکر کیتے. جن لوگوں کو اللہ نے سماری عزت دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو بھاگ لائے، رحمت دیتی ہے، اللہ انہیں تے راضی ہوئے. انہیں دی وجہ ہے کہ وہ اپنے دورے اپنے وقت دے رسولیں دی اتباع کریں دیں اور نافرمانی تو بچ دیں. اور جنہیں قومیں کو اللہ نے تباہ کیتے، برباد کیتے، انہیں دی بربادی دا ذکر قرآن پاک سورۃ القصص، سورہ صافات، سورۃ الانبیاء، مکی صورتاں غالباً جتنا بھی ہیں انہیں دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنہیں قومیں دی تباہی دا، بربادی دا اور اللہ دے غضب اور عذاب دا ذکر ہوئے، ان دی وجہ یہ ہے کہ انہیں قومیں اپنے رسولیں دی نافرمانی کی تھی. قرآن پاک کے اللہ نے تو آکو صاحب کو بھی کوئے واقعات بیان کر کے ڈرائے. نبی ایک سالوی آئے، کتاب الہدا سالوی آئی ہے، جی میں پچھلے قومیں دو نبی رسول پیغمبر آیا نا، اللہ نے میں سالوی رسول بھیجے، بلکہ صرف رسول نہیں بلکہ رسولان دا بھی سردار اللہ نے سالو دے. اللہ نے فرمائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. توجہ میری طرف کریں. اللہ فرمائے دے پچھلے لوگیں دی تباہی بربادی او جڑی آئی وہ یہ وجہ آئی کہ وہ اپنے رسول دی نافرمانی کرنے ہیں
لہذا میں اللہ تو کو ڈرے نہ کہ تو کو چاہیے ہے کہ تساں اپنے رسول دی نافرمانی کو بچو ڈرنا چاہیے ہے تو اے نہ ہوئے کہ تساں رسول دی مخالفت کرو میرے رسول دی نافرمانی کرو اگر تساں یہ معاملہ اختیار کیتا اپنی مرضی کیتی میرے رسول پاک نے نہ منی تساں نافرمانی کیتی کلمہ پڑھ کے بھی تساں نبی پاک دا آکھن نہ منیا اللہ فرمے دے ہو سکدے ان تصیبہم فتنہ تساں اپنی زندگی دے اندر کہیں فتنے وچ مبتلا نہ تھی تو آکو میں اللہ کہیں نہ کہیں ازمائش وچ پا دے ساں تساں کہیں نہ کہیں فتنے وچ پے ویسو ڈرو اللہ دے رسول دی مخالفت کے نافرمانی کے بغاوت کے ورنہ میں اللہ تو کو فتنے آج دیکھو کہ مہنگائی دا فتنہ ہے بے برکتی دا فتنہ ہے قتل و غارت دا فتنہ ہے شراب نوشی دا فتنہ ہے آپس دی کھاپت دا فتنہ ہے لڑائی دا فتنہ ہے جھگڑے دا فتنہ ہے اختلافات دا فتنہ ہے کدو کفریہ عقائد موجود ہیں فتنے انکار حدیث دا فتنہ عذاب قبر دے انکار دا فتنہ بے شمار فتنے آج دا دور پر فتن دور ہے اللہ فرمے دے جیری قوم فتنے زیادہ ہونے جیرے لوگ ہیں چا اللہ فتنے اور ازمیشہ زیادہ پاوے انہا مطلب ہے ہوندے وہ قوم اپنے رسول دی مخالفت نافرمانی زیادہ کرے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ تو آپ کو چاہیے ہے تو رسول دی مخالفت کے بچو اے نہ ہوئے اللہ تو آپ کو کہیں فتنے اچ پا دے یہ دنیاوی زندگی دی سزا ہے آخرت دی سزا ہے کہ اللہ فرمے دے ہو سکے او یصیبہم عذاب علیم اللہ تو آپ کو قیامت علی دردناک عذاب اچ مبتلا کرے وہ بھی رسول دی مخالفت دی اساں دیکھو کلمہ پڑھیے سے کلمہ پڑھن دے بعد کہیں معاملے جی توقت اصول نہیں بندا کہ اساں بل رسول دی مخالفت کرو یا کلمہ نہ پڑھوں کلمہ پڑھیے سے تو وقت مخالفت کیڑی چیز دی ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھیا ابو لہب نے نہیں پڑھیا عتبہ نے نہیں پڑھیا شیبہ نے نہیں پڑھیا مکے دے کافریں سرداریں نوابیں نہیں پڑھیا کلمے پڑھنے کوئی حرج نہ ہا کوئی وقت نہ لگدا ہا انہیں ہی واسطے نہیں پڑھا انہیں کو پتا ورنہ رسول دی اطاعت کرنی پوسی مخالفت کو لو بچنا پوسی نافرمانی کو لو اجتناب کرنا پوسی اے نہ ہوئے وطا اللہ دے غضب دا شکار تھی رسول دی مخالفت کے بچنے نافرمانی کے بچنے سورت یاسین اچھ اللہ پاک نے ایک وستی دا ذکر کیتے جکو وستی انتاکیہ آدم انتاکیہ وستی انتاکیہ اللہ نے دو رسول بھیجے قوم نے دو رسولیں دا انکار کیتے رب نے تریجے رسول کو عزت لیتی قوم نے تریجے دا بھی انکار کیتا اللہ پاک فرمے دے نتیجہ نکھتے انہیں رسولیں دی نافرمانی کیتی ہے تکذیب کیتی نے رسولیں کو چھٹلائے نے رسولیں کو کانڈ دیتی نے ترائے رسول ہکی وستی ہے کٹھے تھی کہ میں رب دی توحید سنے دے رہ گئے لیکن انہوں دی قوم نے رسولیں کو چھٹلائے نتیجہ نکھتے میں اللہ پاک نے انہیں دے ہر معاملے گھر رچ اولادیں کاروبار نحوست پیدا کر دیتا نحوست جان دے منحوس بندہ کرے نیٹے ہوئے نحوست دا تعلق شیطان نہ لوں سستی اور نحوست دا مطلب ہے جیڑا کام کرنا جیڑے کام دی ابتدا کرنا ہر ان کام میں جو رکاوٹ بڑھنی بندہ یار منحوس ہے کوئی نحوست آلہ ہے کوئی کام سیدھا پدرہ نہیں کرنا اللہ فرمائے دے میں ہوں دی قوم میں چونہ دی قوم میں نحوست پیدا کر دیتی ہے والو سارے آدھے کھڑن جدہ دے اور رسولو تسا آئے ہو اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ جدہ دے تسا آئے ہو ساری دکان اچ نحوست آ گئی ہے کاروبار اچ نحوست آ گئی ہے بالے بچے نحوست آ گئی ہے اللہ فرمے دے اے میرے رسولو او میرے نبیو انہیں کو آکھ رہے ہو کہ نحوست ساری وجہ تو نہیں آئی بلکہ ساری مخالفت نافرمانی دی وجہ تو آئی قالوا طائرکم معکم ان حسد تواری اپنی وجہ اپنے کرتوتے دی وجہ تو آئی تسا سا رسول دی نافرمانی نہ کروا اللہ کریں تو اکو نحوست نہ لے
رسولیں دا جڑا انکار کرے، رسولیں دی جڑا نافرمانی کرے، اللہ کو دنیا کائنات تباہ و برباد کر بچنے کیڑی چیز کو لو وقت دے اپنے نبی تے رسول دی مخالفت کو لو نافرمانی کو لو بچنے اپنی مرضی نہیں کر اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھائے کہ رسول دی مخالفت رسول کوئی بھی ہوئے ان دی نافرمانی نہیں کرنی ہر قوم کو اللہ کریم نے یہ سبق سمجھائے جڑے رسول دا کلمہ پڑھنے ہوئے اون رسول دی نافرمانی نہیں کرنی اون رسول دی نبوت دے دعوت دا انکار نہیں کرنا اون رسول دی دعوت کو تقذیب نہیں کرنی جھٹلاونا نہیں جیمیں او رسول آدھا ونجے اوہیں کریں دے ونجو آدم دی قوم کو اللہ نے یہ تعلیم دیتی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم کو اللہ نے یہ خطاب کیتا حضرت ابراہیم خلیل دی قوم کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھائے سارے نبییں دے قوم کو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھائے اور جو مرضی کرو لیکن میرے نبییں تے رسولیں دی مخالفت نہیں کرنی اے نبی جڑے اے اپنی طرفوں کوئی بات نہیں کریں دے سمجھو میں رب دا پیغام سنیں دین جڑا میرے رسولیں دی مخالفت کرے سی سمجھو میں رب دی مخالفت پیا کریں دے جڑا میرے قاصد میرے بھیجے ہوئے نمائندے میرے نبییں رسولیں دی تکذیب کرے سی سمجھو میں اللہ دی تکذیب پیا کریں دے جڑا میرے رسولیں دا انکار کرے سی سمجھو میں اللہ دا انکار پیا کریں دے اللہ فرمے دے میں اللہ کریم کوئی چیز نہیں اچھی لگ دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیڑی شاہ کو بچنے رسول دی مخالفت کے بولو دیکھ سو میرے کو ایک خوشی ہے جو صرف علاقے دے لوگ آئے بیٹھے ہو نا پروگرام کامیابی ہو اندے جن دے اندر خود علاقہ کٹھا ہوئے باہر دے قافلے آمن تے گھر دا بندہ نہ ہوئے کیا فائدہ تو سارے جو آئے بیٹھے ہو نا میں کو بڑی خوشی تھی نہیں بیٹھے جو تو کو محبت ہے دینی پروگرام نال قرآن نال حدیث نال تے میں پیغام بیٹھا دینا جو جڑے رسول دا کلمہ پڑھے ہوئے ان دی مخالفت کے بچوں اللہ نے یہ پیغام دیتے میں وہ رب والا پیغام تو کو سننا بیٹھا چاہے معاملہ دنیا دا ہوئے یا دین دا دیکھو میرے ادھر دین دا معاملہ ہوئے یا دنیا دا رسول دی مخالفت بولو یا تا کلمہ نہ پڑھو آنکھو جو اسا ہیں منکر کلمے دے جے کلمے دا اقرار ہے تا رسول دی مخالفت چنگی بولو رب نے جہنم کیوں بڑھائی ہے حالانکہ بندے کو پیدا کرنا لا آپ ہے اللہ کیویں چاندے جو بندہ میرا جہنم دی بھا دے اندر ونجے ماں دی ممتا نہیں برداشت کریں دی کہ میرا بچہ بھا دے اندر سڑے اللہ کریم فرمے دے میں کو کیویں چنگا لگ دے جو میرا کوئی بندہ جہنم دی بھائے جو ونجے اللہ پاکا تیرے بندے تیرے کے سوال کریں دن وال جہنم دی بھا کیوں بڑھائی ہے اللہ فرمے دے انہاں واسطے بنائی ہم جڑے میرے رسولیں دی نافرمانی کریں دن جڑے میرے رسولیں دی بغاوت کریں دن جڑے میرے رسولیں دی رسالت نبوت دا انکار کریں دن انہاں واسطے جہنم ہے انہاں واسطے عذاب قبر ہے انہاں واسطے نحوست ہے انہاں واسطے بے برکتی ہے اللہ فرمے دے دنیا کائنات دے باسی ہو اگر میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہوئے تے ول نافرمانی کے بچوں مخالفت کے بچوں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہو اللہ کریم فرمے دے جڑا کچھ میرا رسول فرمے دا ونجے تو ساں کر گزرو کریں دے ونجو جڑی چیز تو رکیں دا ونجے تو ساں بازن دے ونجو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اللہ کریم فرمے دے میری نافرمانی میرے رسول دی نافرمانی کے بچو جیڑا میرے رسول دی نافرمانی کے بچی میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ کو جنت دا مہمان بڑھا رہا
کہیں دی مخالفت کے بچنے میرے دیکھو کہیں دی مخالفت رسولیں دی مخالفت نہیں کرنی یہ بہت وڈا پاپ ہے بہت وڈا گناہ ہے بہت وڈا گناہ ہے اللہ فرمے دے نبی ہوئے والنبی دا پتر ہوئے تے اپنے نبی تے بابے دی مخالفت کریں میں اللہ اوکو بھی اپنے عذاب کے کوئی نہیں بچے نہ ہوندہ مرڑے خدرہ نبی دی مخالفت اگر پتر کرے تو میں اللہ کوئی نہیں بچے نہ ہوندہ حضرت نوح علیہ السلام دا واقعہ قرآن کریم میں چھے میں تے کو موتی دیوان چاہنا سادہ مقصد کیا ہے زندگی بسر کرن دا تے جیون دا تاکہ رسول دی اطاعت کی تی ونجے تے نبی دی مخالفت تے نافرمانی کے بچہ ونجے حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے جیندہ نا کنانے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سڑیندن بیٹا پہاڑ دی بلندی تے نہ چڑھ سارے کٹھے سوار تھی ونج یا بنی ارکب معنا اے پترا سارے کٹھے سوارے بیڑا جڑا تیار تھے رب دی مردی نال تھے جڑا ہی بیڑے چ تیار ہوئے سی سوار ہوئے سی وہ اللہ دی پکڑ تے اللہ دے کار کے بچوے سی بیٹا کنانا ایمیں کر میں رسول دی مخالفت نہ کر تے آ کر کے سارے ہی بیڑے دے اندر بے ونتے سوار ہو ونج اگو بیٹا کنان ہی لے کرن لگ گئے اے رسول تے نبی دی بات دے اگو بہانے بناون لگ گئے اے نبی دی بات دا انکار کرن لگ گئے اے نبی تے رسول دی بات دی تکذیب کرن لگ گئے آکھن لگے الہ جبلی یاسمنی من الماء اے بابا اے سامنے پہاڑ دی بلندی ہے جڑے ویلے میں پہاڑ دی بلندی دے چڑھ ونجنے تیرے رب دے عذاب تے سیلاب دی جرت ہی نہیں جو پہاڑ دی بلندی تے پہنچ سکے اللہ فرمے دے اے اپنے پاپے دا انکار نہ پیا کریں گا اے میرے رسول دا انکار پیا کریں گا اے اپنے پاپے دا منکر کہنا پیا تھینا اے میرے نبی دا منکرہ اے پہلے پاپے دا بڑا ادب کریں گا پاپے دا انکاری واسطے کیتے سی کیونکہ دا بابا میں اللہ دا رسولہ اے اپنے پاپے دی بات ہی واسطے نہیں پیا منے گا کیونکہ دا بابا میں اللہ دا نبیہ اے اپنے پاپے دی بات دی تقذیب ہی واسطے کیتی کھڑے کیونکہ دا بابا میں اللہ دا نمائندہ ہے اللہ فرمے دے میرے رسول دے فرمان دے سامنے اپنے عقل دے گھوڑے درکاون لگ گئے اپنے ہیلے بہانے بناون لگ گئے اپنے سوچان دساون لگ گئے اے پہاڑ بچے سی اے پتھر بچے سی اے بلندی بچے سی اے چکرے سان اے ای چکرے سان اے ای چکرے سان اللہ فرمے دے میں تا قانون بنایا ہے چاہے نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے اگر میرے بھیجے ہوئے رسول دی توہین کرے میرے بھیجے ہوئے نبی دا انکار کرے میرے بھیجے ہوئے نبی دی مخالفت کرے میں اللہ کریم کوئی نہیں معاف کرے نہ ہونا حضرت نوح علیہ السلام آدن پاپ پیا کرے نہیں وے میرا پترا اللہ دی عذاب کو دعوت پیا نہیں اللہ پاک چیزاں چنگیاں نہیں سمجھدا میں کو پاپے دی نظر نال نہ دیکھ میں کو اللہ دے رسول دی نظر نال دیکھ اگر تے میری بات کو ٹھکرایا اگر میری بات دا انکار چا کیتا ہو سکتے تیرے ہوتے اللہ دا عذاب آونجے اللہ فرمے دے باپ اور بیٹے دے درمیان اجا باتاں پیا چل جان میں کو نوح دے بیٹے کنان دے بڑھائے ہوئے بہانے چنگے نہیں لگے میں اللہ پاک نے کنان تے اپنے رسول نوح دے درمیان ایک پانی دی موج کھڑی کر دیتی ہے میں اللہ کریم نے حضرت نوح دے بیٹے کو پانی غرق کر دیتا اللہ پاکا کیا وجائی ہاتھ نوح دا بیٹا ہاتھ تیرا پیغمبر زادہ ہاتھ تیرے رسول دا پتر اگر بچا چھوڑے آتا کیا خرجا اللہ فرمے دے میرے رسول دی نافرمانی کی تیز میرے رسول دا انکار کی تیزی میرے رسول دے اگو ہیلے بہانے بڑھن سی نتیجہ اے لکھتے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
السلام دے اکھاں دے سامنے پتر غرق تھے کیونکہ رسول دا انکار کیتا کلمہ پڑھ کے مرضیاں اپنیاں نام نہاد مسلمان دکانداری اپنی مرضی دی تجارت اپنی مرضی دی دھی پوتر پرناونے تھے اپنی مرضی دا مندہ مر گئے کو دھواونے جنازے پڑھنے قبر دفن کرنے اپنی مرضی دا نماز اپنی کیوں کلمہ کیوں پڑھے ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے تو رسول دی مخالفت کے بچوں نہ تے فتنے رسول دی مخالفت کے بچوں نہ تے دردناک عذاب یہ تھوڑا فتنہ ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو کٹے کھڑی یہ تھوڑا فتنہ ہے جو طلاقاں زیادہ ہیں یہ تھوڑا فتنہ ہے جو بھائی بھائی نے اپنے گھریں دے درمیان دیواراں دیتے ہوئے ہیں یہ تھوڑا فتنہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی جائیدادیں کے محروم کی تھی دے جو اے میرے نافرمان ہیں حضرات اگر ماحول بہتر بناون چاہندے ہو ہکو گر اپناؤ جڑا رب دے قرآن نے دسائے اللہ فرمے دے یا تا کلمہ نہ پڑھو جے کلمہ پڑھیے ہوئے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں نافرمانی کے بچوں میں اللہ پاک تو کو فتنے کے بھی بجے ساں عذاب کے بھی بجے ساں بے برکتی کے بھی بجے ساں ناراضگی اور غضب کے بھی بجے ساں ہر حال ہر معیار ہر کام ہر شعبے ہر سوچ ہر فکر میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو فتنے کے بچا چھوڑا آج دے پورے پروگرام میں جیو میسی مسلمان دا کم ہی ہوئے نبی جو فرماوے بندہ سر سچ کرے یا تا کلمہ پڑھو ہی رسول جو عہدہ وجہ ہوئے کرو جے رسول دا انکار کیتے ہوئے کیڑی شہدہ اسلام ہے تو آنے سارے کے تا سکھ بھی چنگے ہیں انہیں سکھیں دے جو مذہب چھے انہیں دے گرو نے گرناکھ نے جو انہیں کو آکھے بھی تو ساپڑے جسم دا کوئی وال نہیں کٹنا اگر کوئی صدر ہے وزیر ہے کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این ہے کوئی وڈی پوسٹ تے کوئی عہدے تے کوئی سیاسی ہے کوئی سماجی ہے کوئی مذہبی ہے کوئی ہے انہیں اپنے مذہب لکھی ہوئی عبارت دی بڑی قدر کی تھی زندگی پوری مردیں مر وینن جسم دا وال نہیں کٹیں دے کندہ ہلا کے پوچھو کیوں ٹیلی ویژن تے اندے پہو انٹرویو نے من کم از کم وال کٹ کے آؤ سوہنے بن کے آؤ آدھن نہیں ایسے ٹیلی ویژن دی لوڑ نہیں جڑا سارے مذہب دی ساکی نے مخالفت کراوے انہاں کو کوئی گال کری جے شادی کریں دے ہو چہرہ صاف کرو وہ آدھن نہیں سارے مذہب نے ہے کہ وال نہیں کٹنا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا مسلمانہ تیرے مڈے کے سکھ بھی سیانا ہے اندہ مذہب آکھے حالانکہ اندہ مذہب جھوٹا اندہ عقیدہ جھوٹا اندہ عمل جھوٹا او جھوٹے مذہب دی ایجری لاج رکھ دے وال کٹامن گوارا نہیں کریں دا سادہ اسلام بھی سچا مذہب بھی سچا رسول بھی سچا قرآن بھی سچا رب بھی سچا رب نے سب کو ہے کہ داڑھی دا وال نہیں کٹامنا روز کٹ کے مخالفت کرنے ہیں اور اللہ دے کو انگل کھڑی کر کے چیلنج کرنے ہیں یا اللہ جتنا زور لا میں لا اسا کلمہ پڑھ کے تیرے رسول دی مخالفت کرے سارے کے خیر مذہب دے لوگ بھی چنگے ہیں عیسائی مذہب دا مطالعہ کرو عیسائی مذہب دے اندر ون کے لگے ونجو جو ہی انہاں دا کوئی منادی آواز دے وے انہاں دی عبادت دا وقت ہوئے انہاں دا گرجا گاہ کھولن دا ٹائم ہوئے عیسائی دی تجارت بند عیسائی کاروبار کو بند کر دے عیسائی اپنے سارے معاملات کیڑے میں دے پہو ساری عبادت دا ٹائم ہو گئے کوئی بندہ اگر دنیا دار ہے یا دین دار ہے کوئی بندہ معذور ہے یا نہیں کوئی بندہ کوئی افسر ہے عہدے دار ہے عیسائیت مذہب دے اندر لگے ونجو انہاں دی عبادت دے ٹائم تو کوئی عیسائی ریڑ ہی لیندہ نہ نظر سی دکانداری کرندہ نہ نظر سی کاروبار کرندہ نہ نظر سی گرجا گاہ عیسائی کے مکمل ہو سی بھریا ہویا ہو سی کیوں کیونکہ ساری عبادت دا وقت آ گئے مسلمان کلمہ پڑھ کے مخالفت ازان تھئیے پانی دے وارے جگرک ازان تھئیے دکانداری جگرک ازان تھئیے کاروبار جگرک ازان تھئیے اپنے یاران دوستان دی سنگت جگرک ازان تھئیے موبائل دا فیس بک دے غرق ازان تھئیے اپنے دنیا دے معاملات جگرک ہو گئے نہ مسجد دا پتہ نہ نماز دا پتہ اللہ قرآن نازل کر کے آدھے ہوئے مسلمانوں بچوں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میرے رسول دی نافرمانی کے اگر بچوے سو میں اللہ تو کو ہر قسم دے فتنے کے بچے ہر مذہب والا بندہ اپنے مذہب دی قدر کرے دے ایک مسلمان ہے
جے کو گھروں ساڈا ہونا پندے آؤ نماز دا ٹائم ہے آؤ قرآن پاک دا ٹائم ہے آؤ جمعے دا ٹائم ہے آؤ عبادت دا رسول پاک دی مخالفت کے بچنے کیا آنکھیں میں میرے دیکھو مخالفت کے بچ سو گے نا نبی علیہ السلام میں دلائل دینا پیا تھوڑا دیکھ میرے ذرا میرے دیکھ نبی علیہ السلام دی نبی دی مخالفت کوئی کرے نہیں بچ سکتا اللہ دے عذاب کو نہیں بچ سکتا اتھا فتنے چ مبتلا پتر نافرمان تھی گئے گھاٹے خسارے نقصان عذاب چ امن کوئی نہیں سکون کوئی نہیں ٹینشن دا شکار ہے ڈپریشن دا شکار ہے چچڑا پن آ گئے جانوریں دی طرح زندگی گزر ان کو وقت بھی کیڑی سزا ہوئے کی کیڑی سزا ہوئے اللہ دی نافرمانی اور رسول دی مخالفت اسلام دا فائدہ اسلام آیا تا جو مخالفتاں چھوڑو فرما برداری کرو اسلام تو پہلے مخالفت آئی اسلام دے آمن دے بعد اگر مخالفت ہوئے اسلام کو سمجھر سے کیا فائدہ ہے اللہ فرمائے دے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی بڑے دیکھو ناراض نہیں رہتا ہے بیٹے یہ اسلام دا یہ مطلب پیغام ہے قرآن حدیث دا کیسا مخالفت کے بچوں دیکھ میرے ذرا حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی میں دوجی دفعہ نام کی دے بل تریجی دفعہ گندہ متہ تری توجہ میں دو گئے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی آپ نے میں بیٹھا دا رب دے قرآن اچ موجود ہے اللہ فرمے دے انہیں میں نے دوہیں نبییں دیاں بیویاں جہنم دی بھادا بالن بڑھنا کہیں بیویاں ہائے نوح علیہ السلام دی بیوی تے لوط علیہ السلام دی بیوی اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھائے اللہ فرمے دے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار وقیل ادخلا النار وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ فرمے دے نوح پیغمبر تے لوط پیغمبر دے بیویں اپنے اپنے رسولیں دی نافرمانی کیا کیتی نے ان بیویاں لیکن نافرمان ہیں نا خلف ہیں اللہ فرمے دے سسنا نہیں ڈٹھی کوئی بات جو نبی دی بیوی ہے نہیں ساکو رسول پاک دی مخالفت چنگی نہیں لگ دی رسول دی مخالفت سمجھو رب دی مخالفت ہے رسول دی مخالفت سمجھو اللہ کریم کو چیلنج دے ونا لی گال ہے جو تیرا بھیجا ہویا نمائندہ سا کچھ چنگا نہیں لگ دا اللہ کو بڑا غصہ بندے امام لے جتنا بھی اللہ پاک نے روح زمین تے عذاب نادل کی تے میرے جملے دو غور کر میں درد دل دی آواز بیٹا سنے نا اللہ نے جنا پتھر نادل کی تن تر رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ نے جنا بھی دنیا دے اندر جہنم دی بھا پیدا کی تھی ہے تا بھی رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ نے جنہ بھی دنیا کائنات دے اندر فتنے پیدا کی تن رسول دی مخالفت دی وجہ تو اللہ پاک فرمے دے جیڑا جیڑا رسول دی مخالفت کرے او میں کوئی چنگا نہیں ہو لگ دا او میں اللہ دے عذاب دا مستحق ہوندران دے نوح علیہ السلام دے پوتر نے میرے نوح دی نہیں مننی میں اللہ نے پانی غرق کر دی تھے لوط علیہ السلام تے نوح علیہ السلام دے بیوے نے میرے رسولیں دی نہیں مننی میں اللہ نے جہنم دی بھادا بالن بنا لیتے ایک بیا میرا نبی ہے جندہ نام خلیل ہے میں اللہ پاک نے کو خلیل دا لقب عطا کی تھا میرا وڈا یارا میں اللہ اندہ یارا میں ساری آپس جو بڑی دوستی آئی میں کہ میں چیک کراں پوتر پیارا ہے سیا میں پیارا لیکن وطوی ابراہیم اپنے امتحان جو پاس ہوئے پوتر کے زیادہ میرے نال پیار کریں دا میں کہ میں دیکھائیں کو ابا پیار
پیارا ہے یا میں پیارا ہوں؟ میں فیصلہ ہے کیتے میں نٹے ابراہیم کو میں پیارا ہوں۔ ابراہیم ہوئے جے کو جائیداد کے میں زیادہ پیارا ہمیں، جے کو اپنی بیوی کے زیادہ میں پیارا ہمیں، جے کو اپنے وطن کے زیادہ میں پیارا ہمیں، جے کو اپنی جان کے زیادہ میں پیارا ہمیں۔ اللہ فرمے دے ہوں دا بابا ہے جیندہ نا آزر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا ابا، کئی لوگ لکھ دن کئی لوگ آدن، شاید تو سہیں سنے اسی جی اے آزر جڑا ہے اے ابراہیم دا بابا نہا چاچا، غلط لکھ دن۔ واضح قرآن پاک سورت مریم 16واں پارا اللہ فرمائے دے جڑے ویلے اذ قالا لے ابیہی، اپنے بابے کو جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتی لے ابیہی آزارا، اپنے بابے آزر کو، بابا ہے آزر ہے۔ میرے دیکھیں رسول دی مخالفت بیا کرنے کہندی پتر نہیں سمجھو ہون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آدن بابا جی فتح بینی میڈا آکھن منیا کرو، حالانکہ منی دا آکھن ابے دا ہے نا، کیا خیال ہے؟ پترہ دا کھڑے بابا میڈا آکھن، واہ بنا آگئی میں پیوں تھی کہ تیرا آکھن بنا۔ اللہ فرمینے ابراہیم اپنے بابے کو ناس میڈی ابراہیم سمجھ کے نہ منو، میری خلیل اللہ سمجھ کے منو، جو میں اللہ دا نبی ہوں، میں اللہ دا بھیجا ہویا نمائندہ میری منو آہا دیکھا صراطاً سویّا، میں تو کو سدھا راہ دکھنا بابا جی میری منو۔ حضرت ابراہیم دا بابا حضر آکھن لگے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اے میرا بیٹا ابراہیم میں نہیں جاندا تو کون ہے، اللہ دا نبی ہے یا کون ہے، رسول ہے یا کون ہے، اگر دوبارہ بعد نہ آئے میں تکو پتھر مار مار کے رجم کر دے ساں، تکو گھرو بھی کر چھوڑے ساں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم دے بابے آزر نے رسول دی مخالفت کی تھی، نتیجہ کیا نکھتے قیامت دا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کھڑے کرنا پروردگار عالم میں کو رسوائی کے بچاویں، اے نہ ہوئے میرے ابے کو عذاب کھڑا دینا ہوئے تو میرا سر شرم کے جھکیا کھڑا ہوئے، میں لوگیں کو توحید دی دعوت رہندا رہ گیا، میرا بابا نہیں مان سکیا، قیامت علیہ نہیں لوگ میں کو کینچے نظریں نال دیکھ سن، میرا بابا عذاب اچ مبتلا ہوئے، لوگ اکسن ابراہیم دی نبوت دے دعوت دا کیا فائدہ، دیکھو ابراہیم دا بابا آزر اپنے آپ کو نہیں بچا سکیا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا خلیلہ میں تیری عزت دا خیال پیا کرنا، لیکن وطوی میں اللہ کریم اپنے رسول دے باغی کو معاف نہ کرے سان۔ اچھا ایمیں کر ذرا پیریں تلے دیکھ، صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے، ابراہیم نبی نے پیریں تلے ڈٹھے، ایک چھوٹا جیاں جانور ہے کیڑے مکوڑے دی شکل دے اندر، وہ حضرت ابراہیم دے پیریں جپیا ہویا ہے۔ اللہ پاک کا ایک کیا ہے، اللہ فرمائے دے ابراہیم آئے تیرا بابا آزر ہے، اجائی سمجھ اے تیرا بابا آزان ہے، جے اوندے دنیا لے وجود چکو سزا دے ماں تیری رسوائی تھی ویا، تیری عزت دا خیال کی تم، لوگیں کو کیا پتا جو ہے کون ہے، میں اللہ کریم نے ہو کو تیرے پیرے تلے ساٹھ دیتے، تے کائنات علیہ کو مسئلہ سمجھائیں رسول دی ابا مخالفت کرے تا او بھی عذاب کے نہیں بچ سکتا۔ اپنی مردی دے سے دھین جینے دل آکے ٹور پوا، دھی کو پرنائے سے پہلے گنڈھی بجھن سے، ولا مینڈھی کھلوائی سے، ولا مہندی علی رات آئی، اسلام دے کہیں ایک ورکے ویچو تے ایک کام ثابت کرو، کلمہ پڑھ کے اسلام دا مذاق اڑے دے ہو۔ پاکستان بنن کنو پہلے ہی تا ہندو آباد نے مینڈھی اے گنجھاں اے مہندی اے سارے ہندو کام چھوڑ گئے نہیں تھا، انہیں دے طریقے کو پکڑے ہوئے، اسلام دا طریقہ تو آپ کو پسند کوئی نہیں۔ کیا نقصان کیتے تمہاری بیٹی نے کو 8 دار مہارا کمرے دی چونڈے بند ملائی، یہ فلاں پیا تھیندے فلاں پیا تھیندے فلاں، وہ کرے ہی اسلام کو دستک دیتی ہوئے، کلمہ پڑھ کے کرے قرآن کے پوچھے ہوئے، نبی پاک دی حدیث کے پوچھی ہوئے، دھی پوتر پرنامنا کی میں نکاح تھی گئے، دولی میراسی کھڑا ہویا ہے،
لکڑ اندے ہاتھ چھے بالکل تیار جو ہی مولی صاحب دعا خیر دی کر کے مکائے چہرے تے ہاتھ پھیرن دی لاڑا لگ گئے پہلے رحمان دا کلام پڑھا گئے آیتاں پڑھا گئے نبی دی حدیث پڑھی گئی ہے ان نکاح من سنتی فمن راغبان سنتی فلیس منی لے ویلے قرآن و حدیث مکے شیطان دی آواز شروع تھی گئی ہے کیڑے اسلام اچ موجود ہے ایک کیڑے مذہب اچ موجود ہے کلمہ رسول دا والمخالفت رسول دی کہیں نبی پاک دے کولو پوچھو سیاں تساں اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا دی رخصتی کیویں کیتی ہے اسلام دی مخالفت نہیں کرنی نبی دی نافرمانی نہیں کرنی فتنے اندر عذاب اندر قتل و غارت زیادہ تھیندی ہے دنیا کائنات فساد زیادہ تھیندے جھگڑے جھیڑے تنازع لڑائیاں ہر شے ود دیئے بے برکتی نحوست نافرمانی بے ادبی ہر شے دا سیلاب زیادہ ہوندے جدا کوئی بندہ رسول دی بغاوت کرے ابراہیم علیہ السلام دا ابا ہے نا آزاری سی رسول دی مخالفت کی دیئے رب دے عذاب کیا نہیں بچ سکیا کیڑی شاہ نہیں کرنی مخالفت کیڑی شاہ بولو کیڑی شاہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑے ویلے فردی نماز کھڑی کی تھی ونجے جیڑے ویلے تکبیر اکھیج ونجے فرضی نماز جماعت علی کھڑی تھی ونجے فلا صلاۃ الا المکتوبہ کوئی نماز نہیں تھی دی سوائے جماعت علی فرض علی نماز دے تو اکو نبی دے انہیں بولے تے اعتبار ہے یقین ہے 27 نمازیں نہ ثواب 5ویں نمازیں نہ ثواب مل دے نبی پاک نے فرمائے جڑے ویلے تکبیر اکھیندی پئی ہوے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تکبیر سنن دے بعد تکبیر دے ٹائم تو بعد اگر کوئی بندہ حلال کام ہی کرندا بیٹھا ہوے تو اون دے واسطے حرام تھی کوئی بندہ اپنی دکانداری کرنا بیٹھے جائز کاروبار کرنا بیٹھے شریعت یادی ہے وہ جڑے رسول دا کلمہ پڑھے ہوئے اور رسول دا اے فرمان ہے کہ تکبیر تے قد قامت الصلاۃ دی بلندی تے آواز دے بعد تیرا دکانداری کرنا تیرے واسطے حرام ہے جماعت دے دوران جیڑے سودے وچے سے جیڑے گاہک بھکتے سے جیڑے کم کرے سے وہ تیرے واسطے رزق دے اندر حرام شامل کوئی دنیا دا مولوی جماعت دے وقت کیتی ہوئی دکانداری دے پیسے کو حلال ثابت نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کھڑی تھی وے تکبیر تھی ونجے کوئی کام نہیں کرنا حتیٰ کہ کوئی نماز بھی نہیں ہوندی جب تک تساں فجر دی جماعت یا کوئی نماز نہ پڑھو یہ نبی دا فرمان ہے اساں کیویں مخالفت کیتی ہے جماعت تھئی کھڑی ہے فجر دا ٹائم ہے نماز تھئی کھڑی ہے اساں پہلے آ کے ایک پاسو پیچھو کر کے سنتا پڑھ جانا رسول فرمائے سنتا نہیں پڑھنا نفل نہیں پڑھنی دکانداری نہیں کرنی کوئی کام نہیں کرنا جماعت ہو گئی ہے جماعت چل لو اے میرے نبی دا فرمان ہے اساں یہ نہیں اساں اللہ تعالی سنتا پڑھنا نبی دی مخالفت کی سے شریعہ مخالفت کی سے تھوڑے کی نے پہلے سنتا رہ گئے جماعت رل ونجو جماعت مکمل تھی وہاں تو بعد کھڑے تھی کہ دو سنتا پڑھ گنو تھوڑے فجر دی نماز مکمل ہے ہون مسئلہ ہے فجر مکمل کر کے دیوے سورج دے ابھرن تک طلوع تھی وہاں تک تو سا کوئی نماز نہ پڑھو ہون حکم ہے سنتے نہ کہیں تو کو منع کیتے یہ فجر دی جماعت دے بعد پہلیاں قضا شدہ سنتا نہیں پہنیا ناجائز ہیں سورج طلوع تک تے جماعت تھی ونجے مسجد ہے کوئی بندہ جماعت کے رہ ونجے بیا جڑا پیچھو وضو کر کے مسجد ہے ویڑے کیا وہ نماز پڑھے فجر دی او کو سنتے دی اجازت نہیں یہ پوری نماز پڑھتا کرے یا آکو اے صحیح ہے تے او بھی صحیح ہے یا ایکو آکو پولا تھی مسجد باہر کھڑ جے تک سورج طلوع نہ تھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جے اوکو مکمل نماز پڑھن دی اجازت ہے تے ای قریب دا کیا قصور ہے جو اتنے سنتا نہیں پڑھنا مسئلے سمجھو اور نبی پاک دی مخالفت کے بچو جان بوجھ کے مخالفت کی دی بندی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میرے خیال تھک گئے ہو ہاں
تساں آج روز آکھنے آج تساں تھک سو تو میں تھک سا انشاءاللہ تساں ہولیاں ہولیاں تھوڑا تھوڑا کیرا کر گیٹ بند کر کھڑا ہے دو انشاءاللہ آج کچھ تساں میری منو کچھ میں تواڈی منے نا ایک ادا اٹھا وے ایویں ایویں ایک دوجے کو اکھی دے اشارے کرو شاباش فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ کریم فرمائے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچو کیڑی چیز کرو بولو کیڑی چیز کرو نوح علیہ السلام دے بیٹے مخالفت کی تھی بچہ نہیں یہ نہیں تے تساں آکھو چا حضرت نوح حضرت لوط دے بیوی مخالفت کی تھی بچہ بولو ابراہیم دے بابے مخالفت کی تھی بچہ ہیں اللہ فرمائے دے موسیٰ علیہ السلام دا نام سنے گا نبی موسیٰ علیہ السلام نال پیار کرنا لا محبت کرنا لا پرورش کرنا لا فرعون موسیٰ نبی دی کہیں پرورش کی تھی کہیں دے محل اس پلے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی پرورش کرنا لا فرعون خرچے کرنا لا سارے معاملات بھگتا ہونا لا اللہ فرمائے دے سربراہی موسیٰ نبی دا اگر موسیٰ دی رسول دی حیثیت نال نسی منی مخالفت کیتی ہے اللہ کریم فرمائے دے حشر کیا کیتے میں ہوندہ تساں قرآن پڑھ کے دیکھو جڑے ویلے دریا دے اندر آئے اللہ کریم نے پانی دیا موجاں چلائیں جڑے ویلے پانی دے تماچے چاٹان لگن لگیاں والی میں آسمان دو لے کے آکھن لگے آمنتو بے رب موسیٰ و ہارون اللہ کریم میں تیرے نبی رسول دی بات منن تے تیاراں اللہ فرمائے دے فرعون ساری زندگی میرے رسول کو تکلیف دیندہ رہ گئی ساری زندگی میرے رسول دی مخالفت کرندہ رہ گئی میں تیجاں ساریاں جگیراں برباد کر دیچن میں تیرے سارے عہدے ملیا میٹ کر دیچن میں اللہ نے تیجاں ساریاں جائیداداں برباد کر دیچن تیرا سارا عہدہ تیری ساری دھج وج تیرے سارے پھوت دے کم تیرے سارے معاملات میں اللہ نے پانی غرق کر دیتے وجہ کیا آئی میرے رسول دی نوی منی میرے موسیٰ دی نوی منی اللہ فرمائے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو فتنے کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو بدکاریوں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو چوریوں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو شرابیں کے بچے ساں میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ تو کو بے ادبی کے بچے ساں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کیڑی شے کولو بچنے بولو کیڑی شے کولو میرے دیکھیں مخالفت نہیں کرنی وعدہ ہے یہ میری تمہید ہے ہون تقریر شروع ہے انشاءاللہ سمجھتے بیٹھے ہو نبی علیہ السلام دا ارادہ تھا میں اپنے پوتر زید دی شادی کرا میرے دیکھو بیٹھی ہو میرے بھراو بیٹھی ہو جرے ہون آئے ہو گھنٹہ والا مازید دیکھ گنو گھڑی تھا جیڑا آوے تو اتنی دیر بہے میرے دیکھو مسئلے سمجھے ساں کوشش کرے ساں انشاءاللہ نبی علیہ السلام دا ارادہ ہے میں اپنے بیٹے زید دی شادی کرا زید جک میں آپ نے بیٹا بنایا ہویا جان دے ہو نبی پاک دا جنہ حضرت امہ خطیجہ رضی اللہ عنہ نکاح ہے او زید امہ خطیجہ دا غلام امہ خطیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے سونے ہون میں توڑے نکاح چاہ گئی میری ہر شاید اختیار ہون توڑے میری جداد میرے کاروبار میرا پیسہ میری دولت ہر شے توڑی ہے تے اے میرا زید جڑا غلام ہے نا اے بھی آج دے بعد توڑا غلام ہے نبی پاک بڑی محبت کی تھی زید نا میرے دیکھ
ایک نیوار اندے چاچا تے اندے ابا حارسہ آئے آ کر کے نبی سین کو آکے نسا کو پتہ لگے سادہ پوتر توارے کے وکدہ وکاندہ رلیا گم تھیا ہویا توارے کے آئے اندی اممہ بڑی پریشان ہے اسائیں دے بارے بڑے بیتاب ہیں ساکو زید تولا دے نبی پاک نے فرمایا زید کو سڈو بھئی جی اللہ دے رسول فرمایا جان دیں جی آسائیں یہ میرا بابا ہے یہ میرا چاچا ہے فرمایا پتہ ہی کیوں آئیں جی اللہ دے رسول یہ تے کو گھنن آئیں جے انہیں نہ لگا ونجے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تے راضیاں میں تیرے تے راضیاں میں خوش ہاں تو اپنے ماں باپ کو لگا ونجے تا حضرت زید دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے ادھے اللہ دے رسول یہ میرا بابا ہے یہ میرا چاچا ہے میں کہیں بھی کہیں لحظے اپنے بابے دی زبان اور چہرے تے اتنا پیار نہیں ڈٹھا جرا جناب محمد دے چہرے تے میں کو محروم نہ کرو زید نبی کو بڑا پیارا ہے پوتر بنا لوگ آدھے ہیں وہ کیڑا زید محمد پاک دا بیٹا سڑی جان پائے گا غلام دی حیثیت اللہ نبی پاک نے فرمایا زید تیری شادی دا ارادہ ہے ارادہ بھی ہے جو میں تیکوں اپنی پھپھی زاد تے اپنی ملیر حضرت زینب نال تیرا نکاح کرنا تیری کیا رائے یہ سید گھرانہ ہے تے او غلام وکدہ وکانا یہ سید گھرانہ ہے ہاشمی قریشی خاندان دے لوگ ہیں وہاں کے قبلہ میں کو میری اپنی حیثیت تے چی رہاں دے ہو میں کتھاں تے توارا خاندان کتھاں میں کیویں نکاح کر سکتا آپ نے فرمایا زید میرا فیصلہ میں سوچی بیٹھا ٹھیک ہے اللہ دے رسول جی میں تواری دے لکھ لیکن تساں کتھاں تو میں کتھاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بل حضرت زینب کو صدایا فرمایا زینب جی اللہ دے رسول میرا ارادہ ہے میں تیرا زید دے نال نکاح کر دے وہاں او سہی یہ کیا پہ کرنے ہو میں کتھاں تو زید کتھاں میرے دیکھیں میں کتھاں تے زید کتھاں اساں سید ہیں خاندانی لوگ ہیں زید غلام ہیں لوگ کیا اکثر نبی علیہ السلام نے فرمایا زینب میں فیصلہ کر دیتے جو تیرا تے زید دا نکاح ہونا چاہیے اللہ دے نبی نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ نے فرمایا زینب ہونا چاہیے نہیں اللہ دے رسول نہیں ہونا چاہیے ترائے واری حضرت زینب نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک دا عرش جوش جاگ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا جبریل ونج قرآن جا کے تے ون زینب کو مسئلہ سمجھا گیا اگر تے کو سارے نبی دے فیصلے تے اعتبار نہیں واتسا کو تیرے ایمان دا کوئی اعتبار مخالفت کے بچو اللہ پاک نے قرآن نازل کی تے وما کان للمؤمنین ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله حضرت زینب دے جڑے ویلے قرآن کریم آیا اکھاں جھکا کے آدھیے سونیا میں من گھندیاں جی میں تہاڈا فیصلہ ہے میں منن دے تیار ہاں میں اپنا ایمان ضائع نہیں کراون چاہندی میں اپنا ایمان برباد نہیں کراون چاہندی اللہ فرمے دے میرے نبی دی مخالفت کے بچوں میرے نبی دی مخالفت کے بچوں امام کائنات میں بیٹھے ہوئے ہیں رات دا ٹائم خیمے لگے ہوئے ہیں آپ نے فرمائے صحابہ اپنے خیمے جو بیٹھے روائے آج رات باہر نہ نکلا ہے ہو سکتے ہوا ونجے آنکھی تے طوفان بن ونجے متن تو کو نقصان دے وے ادھی رات دا ٹائم تھے ایک خیمے دے وچوں نام نہاد مسلمان پکا مومن کہنا منافقہ انہیں باہر نکتے ساتھیں کہ نہ ونج نبی پاک نے منع کی تھے آج دسائیں تھا ہو دے رہنا لے ہیں آج تک یہ جی تیز ہوا کوئی نہیں آئی نبی سے ہی ڈرا دی تھے میں ذرا دیتا ہوں جو کیا معاملہ ہے اے باہر آئے تھوڑی تھوڑی ہوا کھڑی چل دی ہے اے جڑے ویلے ہوا کو لٹھے زیادہ نبی پاک نے ڈرا دی تھے انہیں اگوتے تھیندا گئے تے ہوا دا زور بھی ودھدا گئے اے اگوتے تھیندا گئے ہوا دا
طوفان بھی بندا گئے اچانک کیا تھا رات گزر گئی ہے بندہ خیمے جو واپس نہیں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضری لاؤ اپنے اپنے خیمے دے بندے کو دیکھو کہیں دا کوئی بندہ کم نہ ہوئے ایک خیمے والے آ گئے اللہ دے نبی سادہ ایک جوان کم ہے آپ نے فرمایا گولا اللہ بھاؤ ایک گولن گئے تھوڑی دیر دے بعد میں ایک چادر دے اندر گنڈھوکڑی بدھی ودیان گنڈھڑی بدھی ودیان نبی پاک نے فرمایا اے کیا ہے اللہ دے نبی سارے ساتھی دے لاش دے ٹکڑے کہیں ویلے اون پہاڑ تے پیان تے اون پہاڑ تے پیان اساں مختلف پہاڑیں وچوں ٹکڑے چاہ کے آ گئے ہیں امام کائنات نے فرمایا میری کہیں مخالفت نہ کیتی کرو میں جڈاں بھی بولینا اپنے رب دی مرضی نال بولینا ای میرے جملے نہیں مننے ای میری بات نہیں مننے اللہ پاک نے کو ہوا تے طوفان دے ذریعے برباد کر دیتے اللہ فرمائے دے میرے رسول دی مخالفت کے بچوں میں اللہ فتنے کے بچے کلمہ پڑھے ہوئے تو رسول دی مخالفت کہیں بولو یار پکا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے دیکھو میرے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جوانا سجے ہاتھ نال روٹی کھا کل بے یمینک و مما یلیک کھبے ہاتھ نال نہ کھا نبی سی کو دیکھ گی دے ہوندا سجے ہاتھ کام ٹھیک کرنا پے روٹی کھبے ہاتھ نال کھندا پے آپ نے فرمایا سجے ہاتھ نال اون سجے کھبے جے بندے بیٹھن جو ہن میں کھبے دے بجائے سجا شروع کیتم لوگ اکثر دیکھ چنگا بھلا سمجھدار تھی کہ کھبے ہاتھ نال بیٹھا کھندا اپنی بیزتی کو بچن دی خاطر بہانہ بنائے تاکہ میرا وقار میرا پروٹوکول میری عزت بحال رہے کہ صلی اللہ علیہ رسول میری مجبوری ہے آپ نے فرمایا کیا میرا سجاد کام نہیں کرنا نبی سی ہاتھ تے غور کیتے بالکل نبی دی نظر آئی نا نبی دی نظر آئی آپ نے جے ہاتھ ٹھیک حرکت کرنا پہ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے صحیح میرا ہاتھ کام نہیں کرنا رسول پاک دے دل کو تکلیف تھی ہے جو ہی بھری کچاری اچھ میری گال نہیں منی بہانہ بنائے آپ نے فرمایا اچھا مستطاعتا جے ایہا گال انشاءاللہ ہاتھ کام نہ کری ہون پوچھو علماء کے ساری زندگی زور لا لا کے تھکے ساری زندگی جب تک زندہ رہ گئے سجے ہاتھ چاون دی کوشش کریں گا رب نے سجے ہاتھ کو فالج شدہ کر کے مفلوج کر کے سجے ہاتھ دیاں طاقتیں ختم کر دی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ نبی پاک دی مخالفت کے بچوں جیڑا نبی دی مخالفت کرے نبی علیہ السلام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک بندہ دا جھگڑا تھا انصاری بندہ صحیح انصاری آدھا حضرت زبیر کو پانی آمڑے یار ساڑھے ٹالے دو ہی آمڑے پانی دا وارا ساڑھے ہی آمڑے وہ اگزی پہلے میں پلے ساں بعد دیتے دو آمڑے ساں وہ آدھا نا تو ہی نہ پلا پہلے میں دو آمڑے جھگڑا تھا نبی پاک تو لگے گا نبی علیہ السلام نا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت زبیر دے حق کے کیتے آپ نے فرمایا چاہیے میں کر اپنا ٹھالا بھر گیدہ کر والا مانی تا کر اپنا ٹھالا پانی دا بھر گیدہ کر والی دے آمانی تا کر پتہ ہے کیا جواب دیتے تبصرہ کیتے تو ساں این واسطے ان دے حق کے فیصلہ کیتے جو تواری پھوپھی دا بیٹا تہوری آیت کی دیئے یہ قرآن میرے ہاتھ ہے جے اگر ڈٹھا ونجے کوئی اجری وڈی گال کنسی کی تھی لیکن وڈی گال ہے آکھیس تو سائیں واسطے فیصلہ کیتے تواری پھوپھی دا بیٹا اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی ہے جملہ بھی میں اپنے نبی دے بارے سننا نہیں چاہتا ون کے اعلان کر دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے میرا پیغمبر میں قسم چاہ کے آدھا تیرے رب ون دی قسم ہے میں کون تیرے رب ون دی قسم ہے اے اگر انہیں بات پیا کریں دے توڑا فیصلہ نہیں پیا منے دا میں اللہ اعلان پیا کریں لا یؤمنون ایکو آکھڑے ہو تیرا ایمان مکمل کوئی نہیں نبی دی مخالفت کرے سن تیرا ایمان ہی ویسے ہی دے شان نزول ہے یہ واقعہ ایک بھی واقعہ جڑا عام مشہور و معروف ہے جو ایک نام نہاد بندہ تے ایک مسلمان تے ایویں فیصلہ نبی پاک لو ہے کہیں معاملے جھگڑا تھا انہاں دا نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیتے نام نہاد دے حق ہے وہ یہودی دے حق ہے وہ جڑا نام نہاد مسلمان ہوا کے جل دے ہیں جل کر کے حضرت عمر کے فیصلہ کروینے ہیں
او پتہ حضرت عمر انہیں دے خلاف ہے انہیں دے حق فیصلہ کرے سی بھی نا جڑے ویلے حضرت عمر کو لوگ گئے فیصلہ ہی میں کرن لگے وہ گال سناون لگے تے وہ بندہ آکھن لگے ہیں صحیح یہ جڑا بندہ ہے نا یہ پہلے نبی کو لوگ کہن گئے نبی پاک نے فیصلہ میرے حق کے دیتے یہ نہیں منجا تواڈے در تے آئے حضرت عمر گئے گھر تلوار چاہتی نے ساروں دا قلم کر دیتے کہ جڑا نبی دا فیصلہ نہ منے عمر دا فیصلہ ہے عمر آج ہوندا تے کاکھ نہ بچدا تائیں میں جائیں جوان تے کڈاں دے قبرستان گئے پاؤں گا اپنی مرضی نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دی مخالفت اللہ پاک نے فرمائے نبی دی مخالفت کے بچوں چند منٹ باتاں سن دے ہو قرآن سن دے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دی مخالفت کے بچوں جڑے ویلے مخالفت کے بچوں اللہ کریم فرمائے میں تو کو فتنے کے بچا چھڑے ساں اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر واضح کر کے سمجھائے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولا ونسلہ جہنم وساءت مصیرا ترجمہ پتہ کیا ہے اللہ فرمیندے جڑا میرے رسول دی مخالفت تے نافرمانی کرے سی نولیہی ما تولا او جیویں جیویں پشتیں تھی نہ ویسی اساں کو پشتیں کریں دے ویسوں وال کیا کرے سوں نسلہی جہنم اساں کو جہنم میں سٹے سوں کہ کوں جڑا رسول دا مخالف ہو سی کہ کوں نسلہی جہنم وساءت مصیرا رب دا قرآن دوجا مقام اللہ فرمائے دے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ جڑا رسول دی مخالفت کرے اور اللہ دیاں حداں کراس کرے اللہ کو جہنم دے اندر داخل کرے سی یدخلہ نارا اللہ کو جہنم دے اندر داخل کرے سی خالدن فیہا وہ ہمیشہ جہنم دے اندر راسی وَلَهُ عذاب مہین تے ان دے واسطے رسوائی والا عذاب ہے اللہ کریم نے قرآن کریم دے بے مقام دے فرمائے اللہ فرمائے دے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جائے رسول دی مخالفت کی تھی او گمراہ تھی گئے اللہ پاک نے فرمائے قرآن کریم دے اندر جو قیامت کا دن لگا کھڑے ظالم بندہ کھڑا ہویا ہے اپنے ڈولے تھے اپنے بازو تھے اپنے کندھے اپنے ہتھیں کوئی چاک کھڑا پہندے اپنے ہتھیں دے بیرے بیرے کھڑا کریں دے اپنے ہتھیں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کھڑا کریں دے اور اپنے آپ کو کھندا کھڑے اللہ پاک آئے اپنے ٹکڑے کرنا لا زانی ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اے اپنے ٹکڑے کرنا لا چور ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اے اپنے جسم دے ٹکڑے کرنا لا شرابی ہے اللہ فرمے دے کوئی نہ اللہ پاک آئے کون ہے اللہ فرمے دے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اللہ فرمے دے اے او ظالم ہے جڑا زندگی دے اندر میرے رسول دی مخالفت آدھا کھڑے کاش افسوس ہے جو میں رسول دی مخالفت نہ کریں دا نبی پاک فرمائے مائی میں حوض کوثر تے بیٹھا ہو ساں تے حوض بیٹھا پلیں دا ہو ساں پتہ ہے تو آپ حوض کوثر دے پانی دا ایک گھوٹ جگہ نصیب تھی وے لم یزما آبادا حکوال کریں ترہ لگ سی کوئی دعا کر اللہ نصیب کر دل نال آمین آکھ اللہ نصیب کرے نبی پاک فرمائے مائی میں بیٹھا ہو ساں لوگ انہیں اندے پہ ہو ساں میرے حوض تے میں حوض پلیندہ بیٹھا ہو ساں میرے دیکھی کچھ لوگ ہو ساں میرے نیڑے سامنے دیوار آوے سی میں اکساں یا اللہ اے میرے امتی ہیں آمان لے اللہ فرمائے سی نہیں ایہان تیرے امتی لیکن ساری زندگی تیری مخالفت کرے لے ساری زندگی اپنی مرضی کی تھی ساری زندگی تیری نافرمانی کی تھی
نبی پاک فرمیندن اچھا اے میرے مخالف ہیں اے اپنے طریقے کریں دے تے نبی سی فرمیسی سوہکن دفع تھی ونجو لمن غیر بعدی تساں تے اوہی وے جے اپنے مرضیاں کر کے میرے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا دفع تھی ونجو حضرات رسول دی مخالفت کے بچو ایہو اصل اسلام ہے بچنے کے نہیں بچنے وعدہ ہے کرے سو نبی دی مخالفت ہاتھ کھڑا کرو آن جرے آدھے ہو بچ سوں انشاءاللہ ہاتھ تلے نہیں کر لے پکا وعدہ ہے پکا چاچا جی چاچا نہیں عدہ جی ہاتھ ذرا اوتے ہاں سمجھ تک گئے ہو ہون دیکھو کئی مسلمان اساں بیٹھے ہیں کلمہ پڑھ کے سارے چہریاں تے نبی دی سنت کہیں نہیں ہون ہاتھ تلے کرو زبردستی نہیں مرنا تساں یہ مائیں بھی ہر او ساتھی آج اٹھی کھڑے جیرا وعدہ کرے جو زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج دے بعد میں نبی دی مخالفت نہ کرے زندہ باد ایک دو کھڑے رو میں دعا کرنا تمہارے حق بیا کوئی ساتھی ادھا سہی ہاں ایک قاری آسم میر صاحب دے والے صاحب کتھا ہیں ذرا چاچا جی کتھا ہیں اے زندہ باد وعدہ ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ زندہ باد بیا کیڑا جوان ہے وعدہ ہے انشاءاللہ ہون تساں ولا ہے اگر سنت کٹوائی توارے گگوج میں تقریر کر کہنا اندے پہن زندہ باد بڑی خوشی تھی اے ہے اصل بہنا نہیں تواری ماشاءاللہ ہوئے ڈاڑی ہے پہ جائیں زندہ باد بھی دیکھو کتنا پیار ہے نبی دی سنت لہ کتنا اے دیکھو میرا بھرا اچھا کرے زندہ باد بھی اے بیا نوجوان اچھا کرے نہیں منمامنی انشاءاللہ نبی دی سنت نہیں کٹامی تشریف رکھو اے پروگرام سجایا ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق چہرہ سجاؤ اللہ برکتاں پیسی نبی دی مخالفت کے بچو اللہ فتنے کے بچے سی اللہ ہر قسم دی ازمائش کے بچے سی اللہ پاک تو آپ کو جزائے خیر دے وے جنہیں دوستیں پروگرام ترتیب دیتے خیرات حصہ پاتے نے قاری آسم میر صاحب دی ہمت انہیں دی ہمت ودھوائی نے اللہ انہیں کو جزائے خیر دے وے قاری صاحب اور قاری صاحب دے رفقا دی اللہ محنت قبول کرے اللہ جنہیں دوستیں تیرے نبی دی سنت کو سجاوان دا وعدہ کیتے یا اللہ انہیں دے گھر رحمت برکت نال سجا دے یا اللہ انہیں دے دل ایمان نال سجا دے یا اللہ انہیں دیا قبران جنت نال سجا دے یا اللہ وہ جب تک زندہ ہیں انہیں کو سلامتی امن والی زندگی دے وہ جڑے ویلے ٹور ونجن انہیں کو ایمان سلامتی علی موت دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے آج دا پروگرام بھی حفیظی کو ساؤنڈ والے موجود ہیں انہیں ریکارڈ کیتے تساں اپنے موبائلیں دے میموری کارڈیں ون کے بھروایا کرو امانے والے چوک تے انہیں دی دکان ہے ماشاءاللہ بڑی محنت کرنے پن تساں سارے احباب اپنے موبائلیں علماء دے بیانات تلاوتاں نعتاں بھرواؤ اور تاکہ بالے بچیں کو سنواؤ تاکہ تبدیلی آوے اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ سا کو عمل دی توفیق دے وے بیماریں واسطے خصوصی دعا کرو اللہ بیماریں کو شفا دے وے انشاءاللہ 15 تاریخ بروز منگل 35 بلاک شہر دی مسجد ہے حضرت مولانا سبتین شاہ نقوی صاحب کا بیان ہے عشاء دی نماز دے بعد تو کو دعوت خصوصی تشریف گنو سو ایویں 19 جنوری بروز ہفتہ اڈا جھوک یار شاہ تونسا روڈ دیں ڈی کو ظہر ٹائم پروگرام ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی تلاوت ہے مولانا قاری حنیف ربانی صاحب کا بیان ہے لازمی تشریف گنو سو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمارن سب کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض دارے کو قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں کے یا پریشانیاں دور فرما یا اللہ جڑے بندے بے نماز ہیں انہاں کو پکا سچا نمازی بنا یا اللہ قرآن و حدیث دا پیروکار بنا یا اللہ اپنے محبوب دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے نبی دی مخالفت کے محفوظ فرما یا اللہ جتنا تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں لاچار ہیں یا اللہ سب بیماراں کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض داریں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے قبرہ منور
منور فرما یا اللہ جنہ دے والدین زندہ حیات ہیں لمبی صحت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ ساڈا مل بہنا ساڈا اکٹھا ہونا تیرے دین دیاں باتاں سننا تے سناونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا آخرت دی فکر نصیب فرما یا اللہ آخرت دے معاملات آسان فرما یا اللہ مجاہدین اسلام دی نصرت فرما یا اللہ مظلومہ دی مدد فرما اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ اسا گناہگار ہیں سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.